الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر مشکلات سے گزرے، نہ کبھی حوصلہ ہارا، نہ کبھی غصے میں آئے کہ کوئی غلط بات زبان سے نکلی۔ غصہ بھی کیا تو ان حدود کے اندر جو اللہ رب العالمین کی خود طے کردہ ہیں۔ اپنی ذات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا، اور جب بھی کسی نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سازش کرنے والے کو ناکام اور نامراد کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بلند کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر ایسے نازک مرحلہ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ نے بتا دیا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، ان سازشوں اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے میں کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین موجود ہوں۔ غزوہ تبوک بڑا عظیم الشان واقعہ تھا۔ اس واقعہ کی تاریخی اہمیت جو ہے سو ہے، لیکن اس کے اندر کئی دروس ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہوئے، اور محدثین و مورخین نے ان کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ کرام کی زبان سے یہ تابعین تک پہنچے، اور تابعین سے پھر تبع تابعین تک، اور پھر یہ باقاعدہ واقعات کی صورت میں محفوظ ہو گئے۔ ایک واقعہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، آپ کی دور رس نگاہوں اور آپ کے دور اندیش ہونے کے بارے میں بھی چیز سامنے آتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر صحابہ کرام کی والہانہ محبت اور ایک اسلام کے ساتھ اور حضور کے ساتھ وابستگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک تبوک کے مقام پر کیسر روم کی فوجوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ جو فوجیں تیار کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ آگے بڑھے۔ 40 دن حضور نے اور آپ کے صحابہ نے وہاں قبائل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، تجارت کی، نفع کمایا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس پلٹے۔ اور یہ طے ہو گیا اس وقت کہ اب دنیا کے اندر کوئی سپر طاقت نہیں ہے، جن کو سپر طاقت کہا جاتا تھا وہ شکست خوردہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا نہ کوئی سپر ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ واحد وہی سپر طاقت ہے، اور اس نے مومنین کو عزت دیا، اپنے رسول کو عزت دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، سچے اہل ایمان کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین اور دلوں کے اندر جن کے نفاق کا مرض ہے وہ نہیں جانتے اس بات کو۔ تو اس تبوک کے سفر کے دوران میں جب واپس آپ آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو راستے میں بڑے مشکل گھاٹیاں عبور کرنا تھیں، ریگستان تھا بڑا طویل، پہاڑیاں تھیں بالکل خشک اور چٹیل، اور ان کے درمیان جو راستے تھے وہ بڑے مشکل سے تھے، اور رات کے وقت بھی سفر ہوتا تھا کیونکہ دن کو گرمی میں سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب چلے، ایک گھاٹی کو عبور کرنا تھا، لیکن اس کے نیچے ایک نسبتاً کھلا میدان تھا۔ آپ نے فرمایا میں تو گھاٹی کے راستے سے جاؤں گا، اور میرے ساتھ صرف میرے 2 صحابہ ہوں گے، باقی سب لوگ نیچے سے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا تو کچھ منافقین جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ گھاٹی کے اندر تو اونٹنی کو کسی طریقے سے ہم بدکائیں گے، اور وہ جب بدک جائے گی تو اللہ کے رسول گریں گے نیچے، اور ان کی جو بری نیتیں تھیں وہ پوری ہو جائیں گی، ان کے ارادے پورے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا گیا کہ حذیفہ تم میری اونٹنی کے پیچھے چلو گے، اس کو ہانکو گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمار بن یاسر نے اونٹنی کی نکیل تھام لی اور وہ آگے آگے چلنے لگے۔ 2 صحابہ کو اجازت دی، عمار بن یاسر کو اور حذیفہ بن یمان کو۔ باقی سب صحابہ، حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر بھی اور دیگر تمام کے تمام صحابہ، ان کو کہا کہ وہ نیچے سے جائیں۔ کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سواریوں کو اس راستے پر ڈال دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کن کی آوازیں آ رہی ہیں، اگرچہ وہ خاموش تھے لیکن پھر بھی حضور کو اندازہ ہو گیا۔
تو حضرت حذیفہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ نے فرمایا جاؤ ان کو پیچھے درے مار کے پیچھے کر دو۔ حضرت حذیفہ گئے اور انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ ان کو کوڑے مارے اور کہا کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ کوئی ادھر نہیں آئے گا، تم کیسے آئے ہو؟ ان لوگوں کو پہچان بھی لیا اور وہ بہرحال پیچھے مڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی منزل پہ پہنچے، یعنی اگلے دن جہاں قیام تھا، تو آپ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ وہ کون کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کو دیکھا، رات کی تاریکی تھی، میں نے پہچاننے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ فلاں فلاں تھے، لیکن انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اسی انداز میں جرم کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میرے سامنے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دیے وہ سارے کے سارے، نام بنام اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ کون کون منافقین ہیں، اور آپ نے حذیفہ بن یمان کو نام بنام بتا دیے کہ کون کون منافقین ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا حذیفہ یہ میرا راز ہے اور کسی پر فاش نہیں کرنا۔ کمال ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سب منافقین کے بارے میں اللہ نے نام بنام بتا دیا، ان کو معلوم ہے مدینہ میں فلاں فلاں منافق ہے، چھپے ہوئے ہیں، اگرچہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل، اللہ کی نظروں سے اوجھل تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نظروں سے اوجھل تو نہیں ہے، اور اب حذیفہ بن یمان کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ لیکن کمال ہے ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار ان سے پوچھتے حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت عمر کی فکر مندی، کہا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ان کے اندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ پوچھتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کسی کے جنازے میں شریک نہ ہو جاؤں کہ منافقین کے جنازے میں۔ تو حضرت عمر حضور کے اس دور میں بھی شرکت کی مخالفت کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے جنازے پر جانے سے حضرت عمر نے روکا تھا، حضور کی چادر پکڑ لی تھی، لیکن حضور نے کہا چھوڑ دو عمر، مجھے چھوڑ دو۔ اور ان کے بیٹے، اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے سچے صحابی عبداللہ بن عبداللہ کی خاطر آپ چلے گئے اور جنازہ پڑھایا، لیکن پھر بعد میں اللہ نے منع فرما دیا کہ لا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبرہ، آپ ابھی کبھی ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا کریں اور نہ ان کی قبر پر آپ کبھی جایا کریں۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، لیکن آپ نے یہ منع نہیں کیا کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ جنازہ پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ آپ پڑھائیں، اور صحابہ پڑھ لیتے تھے۔ حذیفہ بن یمان نے کبھی نہیں بتایا حضرت عمر کو، جب کوئی منافق مر گیا تو خود وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے حضرت حذیفہ، لیکن کسی کو اور کو نہیں کہا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبی آپ دیکھیے۔ اسی میں ایک واقعہ اور بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس میں بڑی عجیب بات ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ چیزیں راستے میں گم ہو گئی تھیں رات کے وقت میں، اور اندھیرا تھا اور قیمتی چیزیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی تھیں چیزیں بعض، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں اور جا کر ان چیزوں کو تلاش کروں۔ یہ ہیں حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی، یعنی بنو اسلم قبیلے سے تعلق تھا، حمزہ بن عمر ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میری انگلیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی، 5 انگلیاں، اور آپ نے کچھ کلام فرمایا، مجھے کہا جاؤ جا کر دیکھو۔ میری انگلیاں یوں روشن ہو گئیں جیسے چراغ روشن ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں آپ نے دیکھا یہ بیٹریاں ہیں، یہ ٹیلی فونوں کے اندر بھی سب کچھ ہے، لیکن یہ تو ساتھ اس کے کوئی مادی چیز ہے، وہ انگلیوں کے ساتھ تو کوئی اور چیز نہیں تھی، معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان انگلیوں کے ذریعے سے تمام دوستوں کی ساری اشیاء جو ہیں وہ وہاں پہ تلاش کیں، اور ہماری کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہمیں نہ مل گئی ہو۔ یہ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے اندر روشنی، صحابی کی انگلیوں کے اندر روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا ید بیضا کا، اور محمد الرسول اللہ کو معجزہ ہے کہ آپ کے صحابہ کی انگلیوں کے اندر روشنی ہے۔ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ روشنی جب تک ضرورت تھی اس وقت تک رہی، پھر اللہ کے نبی نے ان کی انگلیوں کو ہاتھ میں پکڑا تو بالکل اپنی اصلی حالت میں آ گئی، پھر کوئی روشنی نہیں تھی۔ تو یہ غزوہ تبوک کے دوران بھی جو چیزیں آئی ہیں، کیا کہیں گے آپ، یہ مافوق الفطرت چیزیں معجزات ہوتے ہیں، یعنی انسان کی عقل وہاں کوئی اس کی توجیہ نہیں کر سکتی، عاجز آ جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو چیزیں ایمان میں اضافہ کا موجب ہوتی ہیں، یعنی یہ کوئی بنیادی ایمان کی اساس نہیں ہے بلا شبہ کہ آپ اس کے اوپر ایمان لانے کا آپ کو حکم دیا گیا، لیکن یہ ایمان میں اضافہ اور بالیدگی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو مزید بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ لیکن عمل کی دنیا جو ہے وہ
اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ صرف ایک میں نے عرض کیا کہ ایمان کے لیے ایک افزائش کا ذریعہ ہے، اصل احکام دوسرے ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو حلال و حرام کی حدود ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط انداز میں اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے نفاق کی بیماری کو کبھی پیدا نہ ہونے دے۔ ہم اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت اور سچا تعلق قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔